بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میرا نام حکیم اور ڈاکٹر قاضی افضال صدیقی اور میں BSc DHM اور ٹیچر پنجاب ہوں، اور میں حسب معمول اپنے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں اور نالج شیئرنگ پروگرام لے کر آپ سے حاضر خدمت ہوں۔ آج کا موضوع ہے ناظرین، سکون قلب حاصل کیجیے، مصنوعی زندگی چھوڑیے اور ضرورتاً جھوٹ نہ بولیے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں مصنوعی زندگی کے بارے میں۔ آج کل کے جدید ہے کہ چیزوں کو ہم بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں اور ضرورتاً جھوٹ بولتے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے ہماری سچائی نہ آ سکے ورنہ سبکی ہوگی۔ اب ہم اپنی چھوٹی چیزوں کا ذکر کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں اور اوپر سے اللہ بھلا کرے انگریزی نے کافی کاموں پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ میں ایک دوست کی شادی پر مجھے بتایا گیا کہ ان کے سسر بزنس مین ہیں اور بایو گیس کے لیے را مٹیریل مہیا کرتے ہیں۔ کچھ مزید خریدنے پر معلوم ہوا کہ را مٹیریل کا مطلب ہے گوبر، یعنی وہ صاحب گوبر مہیا کرتے ہیں۔ تو جھوٹ کو ہمیشہ چھپنے کے راستے مل جاتے ہیں۔ یہ خوبصورت چہروں، قیمتی کپڑوں اور بڑی گاڑیوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے جھوٹ ہمیں خود شناسی کی جوہر سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ سوال بار بار ذہن میں اٹھتا ہے کہ آخر لوگ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ جھوٹ اور سچ کے درمیان الجھتی زندگی جو ہے وہ آگے چل کر کون سا موڑ اختیار کرے گی؟ جھوٹ کی اتھاہ گہرائی میں گرنے سے قبل ہم سچ کا دامن کیوں نہیں تھام لیتے؟ کسی نے سچ کہا ہے کہ ہر انسان گمان میں مبتلا ہو کر خوش ہوتا ہے جس سے اس کی زندگی جو ہے وہ خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اگر انسانی زندگی جھوٹ سے یا جھوٹی شان سے محروم ہو جائے تو وہ سپاٹ، اداس اور بدآلسی دکھائی دینے لگتی ہے۔ لہٰذا زندگی کی رونقیں اور خوبصورتیاں جھوٹی شان، دکھاوے اور منافقت کے گرد گھومتی ہیں۔ اس لیے انسان سچائی سے نفرت کرتا ہے کیونکہ سچ کے آئینے میں وہ اپنا اصل روپ نہیں دیکھنا چاہتا۔ ناظرین، زندگی کی تمام تر پیچیدگیاں جھوٹ کی مرہون محنت ہیں۔ سچے اور کھرے لوگ قابل قبول نہیں ہوتے، نہ انہیں محفلوں میں بلایا جاتا ہے اور نہ ہی ان کی پذیرائی کی جاتی ہے۔ زیادہ دکھ، تکلیفوں، مصیبتوں کو سوچ کر اور سچ کی بجائے انسان جو ہے مسرت پسند بن جاتا ہے۔ جن معاشروں میں دوہرا معیار پایا جاتا ہے وہاں جھوٹ انسانی خلیوں میں سما جاتا ہے اور پھر ورثے کی صورت میں نسل در نسل منتقل ہونے لگتا ہے۔ اصل میں ہم ڈرتے ہیں کہ اگر سچ بولا تو لوگ ہمیں کم تر سمجھیں گے۔ یہی خوف جو ہے ہم سے پے در پے جھوٹ بلواتا ہے اور بالآخر بیڑا غرق کر کے چھوڑتا ہے۔ کیا عرض ہے کہ ہم بتا دیں کہ کافی کا ذائقہ ہمیں پسند نہیں، لیکن ایک نام نہاد اسٹیٹس کو قائم رکھنے کے لیے ہم جھوٹ بول دیں گے ہاں جی کافی بڑی اچھی چیز ہے۔ یہ جھوٹ اس لیے بولتے ہیں کہ کئی لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھو یار اسے کافی جیسی ودیع چیز بھی پسند نہیں ہے۔ ناظرین، یہ سوچ کر ہول آتا ہے کہ اب گھروں میں مسی روٹی نہیں بنتی، پنجیری نہیں بنتی، ساگ مکھن باجرے کی روٹی نہیں کھائی جاتی، سونف اور گری باداموں والا گڑ نہیں مونگ کی اور چنے کی دال کا دلیا نہیں ملتا، بھینس گائے کی بولی عرصہ دراز سے نہیں کھائی جاتی۔ اب تو نئی نسل بولی کے نام سے بھی ناواقف ہے۔ یہ غذائیں ہمیں اس لیے یاد نہیں کہ ان کے ذکر سے پینڈو پن جھلکتا ہے۔ شہری لگنے کے لیے پیزا، برگر، شاورما اور سینڈوچ، سلائس کھانا اور ان کے ناموں کا آنا بہت ضروری ہے۔ پرانی چیزوں پر انگریزی کا رنگ روغن لگانا ضروری ہو گیا ہے۔ اب چوکیدار نہیں بلکہ واچ مین ہوتا ہے۔ منشی جو ہے وہ اب اکاؤنٹنٹ ہو گیا ہے اور پہرے دار کے لیے سیکورٹی گارڈ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمیں ہر صورت دوسروں کو متاثر کرنا ہے۔ ایک جنون سوار ہے، موبائل سے لے کر قیمتی گاڑی تک اور پیزا سے لے کر امپورٹڈ بسکٹ تک کے اسپیشل نام و اخبار ہونا ضروری ہے، ورنہ کسی کے یہاں سبکی ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ یہی جنون ہم سے ہماری اصل زندگی چھینتا چلا جا رہا ہے۔ قارئین، سچ بتائیں کہ مونگ یا مسور کی تڑکے والی دال کے آگے پیزا کوئی اہمیت رکھتا ہے؟ کیا چلی سوس پودینے کی چٹنی سے بہتر ہے؟ گڑ کی ڈلی سے کس چاکلیٹ کا ذائقہ بہتر ہے؟ مٹی کی ہانڈی میں پکے کھانے کا سواد کسی 5 اسٹار ہوٹل کے شیف کے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ سرسوں کے تیل سے زیادہ سر کو سکون کون سا لوشن دے سکتا ہے؟ مکئی کی روٹی اور ساگ کے سامنے جیم اور سلائس رکھ کر دیکھیں بلکہ کھا کر دیکھیں تو آپ کو خود فرق معلوم ہو جائے گا۔ اب سچ پوچھیں تو ہمیں یہ چیزیں پسند نہیں، کیونکہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہاں کے لوگوں کو یہ سب پسند نہیں ہے۔ اسے بیکورڈ سمجھا جاتا ہے۔ دوسروں کی پسند کا دھیان رکھنے کی
دوڑ میں ہم ان چیزوں سے اور ان کے ذائقے سے دور ہو چکے ہیں جن کے ہم کبھی دیوانے ہوا کرتے تھے. اپنے آپ کو منوانے کے چکر میں اپنا آپ مارنا پڑ رہا ہے. ناظرین سچ بتائیے ہم نے کتنی محنت سے اپنے ذائقے بدل لیے, اپنے رویے تبدیل کر لیے. اب ہم معمولی سی بات کو تھوڑا گھما کھما کر بیان کرتے ہیں, نہ جھوٹ بولتے ہیں نہ سچ بولتے ہیں, لیکن یہ سب کچھ کر کے ہم اس جھوٹے معاشرے میں ایڈجسٹ ضرور ہوتے ہیں. پھر بے شک ہماری قمیض کی بغلیں پھٹی ہوئی ہوں, پاؤں میں کینچی چپل ہو یا راجہ چپل پہنی ہوئی ہو, بال الجھے ہوئے ہوں, لیکن ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم رائل فیملی سے ہیں. ہم ہر کسی نے اپنے 2-4 پڑھے لکھے اور امیر رشتہ داروں کے نام ضرور رٹے ہوئے ہوتے ہیں جن کے نام وہ اکثر استعمال کرتے ہیں تاکہ انہیں ان رشتہ داروں کے طفیل اس معاشرے کے اہم افراد میں شمار کیا جا سکے. خود وہ کیا ہیں یہ نہیں بتاتے, نہ بتانے کی ان میں ہمت ہے نہ سکت. ناظرین اور میرے دوستوں عزیزوں, مصنوعی زندگی چھوڑیے, اپنی زندگی زیادہ باوقار اور پر اثر بنانا ہمارے اختیار میں بھی ہے. جب ہم آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے بلائی اور سلامتی کا اظہار کرتے ہیں, لیکن اکثر یہ اظہار محض رسمی ہوتا ہے, اس کے پیچھے خلوص نہیں ہوتا. اور ہر روز ہمارے پاس ایسے واقعات ہیں, لیکن ہم اکثر بناوٹ سے کام لیتے ہیں. لیکن اگر ہم چاہیں تو دوسروں کے لیے خیر خواہی کا سچا اظہار بھی کر سکتے ہیں. دہائیاں گزر چکی ہیں, ہمارے کون یا ان شفیق دعاؤں کے سننے سے محروم ہو چکے ہیں. جوان بچیوں کو جو کہ اپنی والدہ کے ہمراہ کسی چاچی تائی یا ممانی کے گھر جب جاتی ہیں تو واپسی پر ڈھیر ساری دعائیں ساتھ لے کر آتی. وہ دعائیں یہ ہوتی ہیں, بیٹی خدا تمہارے نصیب اچھے کرے, خدا تمہارا بھلا کرے, تمہیں شرم و حیا اور پردہ نصیب ہو, تو اللہ تمہارے مقدر اچھے کرے, کوئی دکھ نہ دیکھو, سدا خوش رہو. ان دعاؤں کی جولیاں بھر کر وہ اپنی والدہ کے ہمراہ گھر واپس آتی تھی. اب ان دعاؤں کا کوئی کبھی سنا نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کی کوئی کسی کو دعائیں دے رہا ہو. کتنی چاشنی تھی ان دعاؤں میں. آپ نے کبھی ایسی دعائیں آج کل سنی ہیں؟ نہیں, مشکل ہی ہے. آج کل وقت بہت بدل چکا ہے. آج ہمارے شفقت اور مہربانی کے جملے بھی جیلی ہو چکے ہیں, ان میں کوئی چاشنی نہیں ہے. ایسی اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا یا غلطی کی معافی مانگ لینا محض دکھاوا ہوتا ہے. حقیقت میں ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے. اس تضاد اور جھوٹ اور کھوکھلے پن سے ہم سب سے زیادہ نقصان اپنا ہی کرتے ہیں. ہمارے اندر نفسیاتی ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی ہے, ہمارا ذہنی سکون ختم ہونے لگتا ہے. ہم دوسروں سے جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن ہماری باڈی لینگویج جھوٹ میں ہمارا ساتھ نہیں دیتی. خدا را مصنوعی زندگی چھوڑیے, جھوٹ بولنے اور بات کو گھما پھرا کر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے گھر کا راشن ایک چھوٹی سی دکان سے لیا ہو یا کسی بڑے مارٹ سے, کسی کو حقیقت بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ نے سوٹ کسی برانڈ سے لیا ہے یا عام دکان سے, اور پوچھنے پر سے واضح کر دینے سے آپ کے اسٹیٹس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ نے صبح کا ناشتے میں انڈا پراٹھا کھایا یا جیم سلائس, کسی کو ٹھیک بتانے سے آپ پینڈو نہیں بن جائیں گے. کافی کی جگہ چائے پینے سے آپ کا مذاق نہیں اڑے گا. موبائل اور گاڑیوں کے برانڈز اور قسموں کا اگر آپ کو علم نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, اس سے آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی. ناظرین, کسی کی تعریف کرنے کو دل چاہ رہا ہو تو دل سے کیجیے, اس سے آپ کے اندر کی اچھائی میں کوئی کمی نہیں ہو جائے گی. آپ سائیکل کو پنکچر لگاتے ہیں یا کپڑوں کا کاروبار کرتے ہیں, سچ بات بتانے میں کوئی آر نہیں ہونا چاہیے. آپ کے گھر گاڑی ہے یا سائیکل ہے, کسی کو بتانے سے آپ کا شمار غریبوں اور مسکینوں میں نہیں ہو جائے گا. یہ سب کرنے سے اتنا ضرور ہوگا کہ آپ کا ضمیر مطمئن رہے گا اور آپ کا جو قلب ہے وہ سکون محسوس کرے گا اور آپ ریلیکس رہیں گے اور ٹینشن فری رہیں گے. جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. تو ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام یا میسیج یا جو بھی سمجھ لیں. امید ہے آپ لائک شیئر اور سبسکرائب کریں گے, دوستوں عزیزوں کو بھیجیں گے تاکہ انہیں بھی مفید باتوں کا علم ہو سکے. ایک اور بات رہ گئی ہے کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم بظاہر کسی کی بات سن رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ بات ہم نہیں سن رہے ہوتے. اس شخص کی بات پر ہم ذرا بھی توجہ نہیں دے رہے ہوتے, خالی انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بات کب ختم کرے تاکہ ہم اپنی بات جو ہے وہ شروع کر سکیں. تو ہمارے اندر اپنی انا کا شور اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جس سے باہر کی کوئی آواز سنائی نہیں دیتی, اور اکثر مصنوعی مسکراہٹ اور جو سے جواب ہم دے رہے ہوتے ہیں کسی کو. اسی طرح ہم کسی کی تعریف کرنے کی زحمت نہیں کرتے, تو اسی طریقے سے یعنی کہ کسی کی تعریف جو ہے وہ دل سے نہیں کرتے, اوپر اوپر سے کرتے ہیں. اور اسی طرح ہماری شفقت اور مہربانی کے جملے بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی مصنوعی ہوتے ہیں. تو یہ تھا آج کا پروگرام. حکیمہ ڈاکٹر قاضی فاروق صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.